بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وہ عید کا دن تھا جب ایک نوجوان نے دروازے پر دستک دینا چاہی، لیکن ایک محلے دار نے منع کر دیا۔ نوجوان کے پوچھنے پر اس محلے دار نے بتایا کہ یہ فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے۔ نوجوان اس گھر کا دروازہ بغیر کھٹکھٹائے آگے بڑھ گیا۔ وہ نوجوان راشن کی تقسیم کر رہا تھا۔ جب محلے کے تمام گھروں میں راشن تقسیم ہو گیا تو نوجوان کو اسی فاحشہ کے گھر کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، اگر اسے راشن چاہیے ہوگا تو وہ رکھ لے گی۔ واپسی پر وہ پھر اس دروازے کے سامنے آیا، محلے داروں سے جیسے تیسے بحث کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی، کون ہے؟ نوجوان نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ ایک عورت کی انتہائی غمگین سی آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی آپ یہ راشن محلے کے شرفاء میں تقسیم کر دیں۔ نوجوان نے اس عورت کے افسردہ لہجے کو محسوس کیا اور بزید ہو کر کہا، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں اور محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ جب اس نوجوان نے بہت اصرار کیا تو اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا، جو باٹے اور راشن کا تھیلا رکھ دیا تو وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ تو با پردہ عورت لگ رہی تھی۔ نوجوان کا دل محلے داروں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر اس نے جوں تو ہمت کی اور اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے؟ عورت کہنے لگی، بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کر کھا رہے ہیں، محلے سے کسی نے خبر تک نہ لی اور عورتیں بھی میرے گھر آنا پسند نہیں کرتی۔ اب نوجوان نے پوچھا، ایسا کیوں ہے میری بہن؟ وہ بے کس عورت آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرے خاوند کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ ہو گیا، اس وقت حالات بہت اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں، کچھ وقت ٹھیک گزرا، میرے والد میرے لیے جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے، ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خاوند کا قریبی دوست کچھ عرصہ بعد باہر سے آیا، اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پہ گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا، کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا اسے یہ صلہ ملا۔ وہ بھائی ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہن جیسی ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا لگانے کو۔ خیر وہ جان چھڑا کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصہ تک مجھے اگر کبھی ضرورت ہوتی تو میں شرمسار ہو کر ان کو کال کر دیتی اور وہ مجھے بینک میں حسب ضرورت پیسے بھیج دیتے۔ میں نے 1 ماہ سے ان کو کال نہیں کی، مجھے دوبارہ کال کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اگر اب بیوہ سمجھ کر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے میں اتنے شرفاء ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پر جھانک کر جاتا ہے، باہر جاتے ہوئے مجھے گھورتے ہوئے جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے۔ یہ عید تو ایک بہانہ رکھا ہے اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا، ورنہ ضرورت کا سامان تو بالکل ختم ہونے کو ہے۔ میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ دینا ہی چھوڑ دی ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اس نوجوان کے ساتھ محلے کا جو آدمی بیٹھا تھا وہ بھی شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی تھی۔ اس نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ محلے کا جو شخص اس نوجوان کے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ نوجوان سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا، جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے، یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔
بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال۔ خدا را اپنے دلوں کو نرم کیجیے اور اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کا خیال رکھیے، اور اس وقت کا انتظار نہ کیجیے کہ جب کوئی عورت بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ہاتھ پھیلائے، اور پھر معاشرے میں موجود ہمارے جیسے بھیڑیے فقط چند نوالوں کی خاطر اس سے اس کا سب کچھ چھین لیں۔